سن 1967-68 کی بات ہے کہ ناظم انصاری صاحب میرے پاس آئے اور حاجی محمد حنیف صاحب جو حنیف بک ڈپو والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم فٹ بال گراؤنڈ کے اندر نماز کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا حکومت اجازت دیتی ہے اور کوئی آڑا ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے اور پورا من ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا. ہم شکر گزار ہیں ان سب اہل ایمان کے کہ برابر دونوں عیدین کے اندر آج 37 سال کا عرصہ ہو گیا, یعنی 3 کم 40 ہے. میں ناظم انصاری صاحب کے لیے اور حنیف صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام عمل کے اندر لکھتا رہے یہ کہ ہر سال 2 نمازیں اس میدان میں ہوتی ہے جہاں صرف فٹ بال ہی کھیلا جاتا تھا, لیکن اب سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کے رسول کی سیرت بیان. اور ہم اس زمانے کے جو پولیس کمشنر تھے اور آج کے سب کے شکر گزار ہیں. انہوں نے حدیث میں فرمایا گیا, ہم کو حکم دیا گیا کہ من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ, کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو اللہ کا شکر گزار نہیں. اس زمانے کے پولیس کمشنر نے اجازت دی اور ہر موقع کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پولیس کمشنر آتے ہیں برابر پولیس کا انتظام کرتے ہیں. ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کوئی دھنگانا, کوئی مستی, کوئی نعرے بازی, کوئی ہم سے جو ٹکرائے گا مٹی میں مل جائے گا, ایسا کچھ نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی ہے, اسی کی مہانتا ہے, وہی سروے سروا ہے, وہی ہمارا مالک ہے, وہی ہمارا پالنہار ہے, اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے, وہی ہم کو موت دے گا, اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے. 40 سال کے بعد میں بیرو میٹر جو ہے ایسا چلنے لگتا ہے کہ اب آدمی موت کے قریب آ گیا. چاہے 70 کا ہونا ہے تو 30 سال بچے, 50 میں مر جانا تو 10 سال مر جائے, اور کل مر جانا ہے تو 1 ہی دن بچا 40 کے بعد میں. تو میں ان دونوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میدان میں ہمیشہ پورا من طریقے سے, مسلمان مومن جو ہے وہ امن کا پیغامبر ہے. وہ آپ کا نام مومن اس لیے کہ آپ امن میں رہتے ہیں. آپ بدنام نہیں کریں گے, آپ فساد کریں گے, مومن نہیں ہو سکتے. آپ کا مسلم ہونا سلامتی اور شانتی کے ساتھ وابستہ ہے. آپ اور ہم اگر دھنگانا کریں تو ہمارا اسلام, ہماری مسلمانی ہم کو کام نہیں آ سکتی. آج روئے زمین کے اوپر ایمان والوں کی وجہ سے اور اسلام والوں کی وجہ سے امن کے قیام کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر امن اور شانتی کو بنائے رکھیں. کسی طرح کی کوئی دھگانے کی بات اپنے شہر میں, اپنے محلے میں ہرگز نہ ہونے, اس لیے کہ اللہ لا یحب الفساد. اسی قرآن نے کہا کہ دنگے اور فساد سے اللہ محبت نہیں کرتا. اللہ ان لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا جو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندر میں اور جنگلوں میں اور شہروں میں جہاں فساد اٹھتا ہے وہ انسانوں کے اعمال بد کے سبب ہوتا ہے, وہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو. آج یہ رمضان المبارک کی عید, عید الفطر کی عید, یہ سندیشہ لائی ہے کہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. اسی میں سے میں بتاتا ہوں کہ آج کا یہ تہوار نہیں ہے صرف, بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 29 اور 30 دن روزے رکھے, اس نے قرآن شریف پڑھا, سمجھا نہیں ہے. اس لیے سمجھنے کی بات کہتا ہوں میں آپ سے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ تاب کے نسیاں میں اس کو رکھ دیں. قرآن اس لیے آیا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ بیان کر دیجئے, لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ ان کے لیے ہم نے آسمان سے کتنی بحری اور کتنی بھاری اور زبردست چیز اتاری ہے. فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا یجمعون, کہ یہ خیر و بھلائی ہے جتنا تم نے جمع کیا ہے اس کے مقابلے میں جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کی زبان پر قرآن کی دعوت ہے, وہ سب سے بڑھیا شخصیت. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے سن 47 کے بعد, آزادی کے دنوں کے بعد میں فوراً آپ کے شہر کے اندر اس کی داغ بیل رکھوائی اپنے کچھ حقیر بندوں کے ساتھ, اور آج ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا جاری کر دیا. میں اس موقع پر آپ سے جو بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ سے بھی, ناگپور کے شہر کے سبھی عوام سے, ہندوستان کے لوگوں سے, ساری دنیا کے لوگوں سے, اللہ کرے کہ میری آواز پہنچ جائے. خدا کا شکر ہے کہ ہماری آواز پہنچتی ہے, ساری دنیا میں پہنچتی ہے. کہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں مسلمان, اور دوسرے بھی اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر ہے کیا, اس کو دیکھو. اب میں بتاتا ہوں, 30 منٹ کا جو میرے پاس وقت ہے انشاءاللہ میں پابندی بھی کروں گا, لیکن 2-1 منٹ زیادہ ہو جائیں تو آپ معاف بھی کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ اس روزے کو رکھو اور اس روزے کو شام تک کھینچ کر کے لے جاؤ. جو زندہ ہے وہ, جو مر گیا اس پر کوئی نہیں, مر گیا اس کا تو نام عمل بند ہو گیا, اس کا اکاؤنٹ سیل ہو گیا. لیکن سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ نحن نحیی الموتیٰ, اور ہم زندوں کو, مردوں کو زندہ ہم کریں گے,
اور نقدمو، ہم اس کے جو آثار نے جو اعمال وہ کر کے گیا ہے موت کے پہلے وہ تو ہمارے پاس آ گئے، اور آثارہم، لیکن اس نے نشان جو پیچھے چھوڑے ہیں اس کا بھی میں بدلہ اس کو دوں گا۔ ناظم انصاری صاحب اور حنیف صاحب نے اس زمانے کے اندر 1968 کے اندر یہاں پر شروع کروایا، اور اللہ کے فضل سے میں امید کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد میں بھی یہاں جو 2 نمازیں ہوتی ہیں اس کا نام عمل ان کا لکھا جاتا رہے گا، قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ تم سے بھی کہتا ہوں اچھے کام کر کے جاؤ، تو موت کے وقت میں یعنی جیسے ہی ملک الموت نے روح اور آتما کو اپنی کسٹڈی میں لیا ویسے ہی تمہارا نام عمل بند ضرور ہو جائے گا، لیکن آثار تمہارے جو ہیں، اچھی مسجد بنائی، اچھا درس قرآن کیا، غریبوں کی خدمت کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، وراثت کی تقسیم کی، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آج رمضان مبارک کے پرو کے اوپر آپ سے کہتا ہوں کہ اس روزے کو بھی لے لیجئے کہ غریب سے اس کا تعلق جوڑ دیا۔ فرمایا کہ تم میں سے جو موجود ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، 100 بات کی ایک بات ہے، لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہو گیا یا سفر میں چل رہا ہو دوسرے دن میں روزہ رکھ لے۔ چاہتا تو پابندی لگا لیتا، کتنا بھی سفر کشٹ والا ہو، یاترا کتنی ہی کٹھن ہو، کتنی ہی مشکل ہو، روزہ ضرور رکھنا پڑے گا، تو کتنا بھی بیمار ہو جائے، روزہ رکھنا ہے۔ نہیں، اللہ کی جو حکمت عملی ہے وہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے فرمایا سن، تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ چل رہا ہو اور روزہ نہ رکھنا چاہے دوسرے دن میں پورا کر لینا، لیکن یہ اللہ نے تجھے سہولت دی ہے۔ فرمایا علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو اس کی طاقت رکھے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا اللہ کے لیے کھلا سکتا ہے، تو وہ اس نیت سے کھلائے کہ میرے مالک نے سفر میں تھا تو روزے کی مجھے اجازت دی، دوسرے دن پورا کر لینا، بیمار تھا، میڈیکل کالج میں تھا تو اللہ نے روزہ جو ہے معاف تو نہیں کیا، پھر میں رکھوں گا، لیکن یہ اجازت مجھے دی ہے تو میں ایک غریب کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ غریب کا ایک آدمی کا پیٹ بھر گیا، میں بھی آپ سے کہتا ہوں غریبوں کو کھانا کھلانے کی پرتھا ڈالو۔ قرآن میں اتنی جگہ یتیموں کو کھانا کا ذکر ہے کہ مجھے کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ سورہ دہر میں اور ادھر اور ادھر زندگی کے ہر موڑ کے اوپر کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے، اس روزے میں بھی کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے، کھانا کھلاؤ، روزہ چھوٹے گا نہیں، روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن وہ جو سہولت دی کہ تو نے بعد میں رکھ لینا۔ آج تو سفر ایسا ہو گیا کہ 1.25 گھنٹے میں بمبئی پہنچ جاتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے آج کا سفر تو آسان ہو گیا نا، اس میں تو رکھے، لیکن کسی وجہ سے وہ سفر میں اور بیماری میں نہیں رکھ پاتا ہے، چھوٹی موٹی کھانسی کھوکھلا ہو جائے اس میں چھوڑنا نہیں چاہیے روزے۔ ایک بات تو یہ، دوسرے ان غریبوں کو کھانا کھلانے کی پرتھا کو دیکھیے کہ ان روزوں کے اندر جو احکام قرآن مجید کے اندر دیا اس کو ڈھونڈو۔ عوام سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، مدرسے والوں سے بھی کہتا ہوں، اور حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ڈھونڈیے، آپ کہاں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی، میں جاؤں نہیں جاؤں، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی جانا چاہیے، ایک تو وہ بلاتے نہیں، جب بلایا انہوں نے جانا چاہیے۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے، اور وہی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے حاکم جو ہیں وہ مالک نہیں ہیں، ہم ٹرسٹی ہیں اس کے، یہ ٹرسٹ ہے ایک پورا، ہم اس کے ٹرسٹی ہیں، مالک اوپر ہے، سنسار کا سوامی ایک ہے، 2 جگدیش نہیں ہے یہاں پر، اسی ایک نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ ملک بھی اسی کا ہے، بھومی بھی اسی کی ہے، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا بھی ہے، چاند تارے بھی اسی نے بنائے ہیں، چلا بھی وہی رہا ہے، سمندر اور پانی اور جل کے بھنڈار یہ بھی اسی کے ہیں، کھانا بھی وہی دیتا ہے ہم کو، وہ اولاد بھی ہم کو دیتا ہے، اور وہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے، مارے گا بھی وہی۔ سب ہاں کے پکارے، اس بات کو سن لیں، اس وقت دنیا